السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و مدد دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 127 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 128 تک ٹرانسلیشن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید آیت مبارکہ 130 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ٹرانسلیشن: وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم اور اگرچہ تم کتنی ہی حرص کرو، فلا تمیلوا تو نہ جھک جاؤ، کل المیل ایک ہی طرف جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ تو چھوڑ دو اس کو مانند لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ تو غنی کر دے گا اللہ، کُلًّا مِّن سَعَتِهِ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ وسعت والا اور نہایت حکمت والا۔ تفسیر آیت مبارکہ 128 سے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب مزید اللہ رب العزت کچھ ازواجی زندگی کے بارے میں احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اگر کوئی عورت ڈرے، کوئی عورت اندیشہ اس چیز کا ہو کہ اس کا شوہر اس پہ چڑھائی کرے گا یا اس سے اعراض کرے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا تو نہیں گناہ ان دونوں پر یہ کہ صلح کر لیں، آپس میں صلح کرنا، بس صلح خیر اور صلح کرنا ہی اچھا ہے۔ نشوز کا مطلب ہے زیادتی، چڑھائی، لڑائی جھگڑا، اعراض کرنا، بے روحی برتنا اور بدسلوکی کرنا، یعنی بیوی کو حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ سونا اٹھنا بیٹھنا نہ، اسے یا نانف کا پورا نہ دینا، مارنا اور بہانے سے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر اس کے پاس اور بھی بیویاں ہیں تو ان کو زیادہ اہمیت دینا اور ایک بیوی کو اگنور کرنا، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ شوہر سے خلا لے کر الگ ہو جائے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کریں، یعنی میں اس سے علیحدگی اختیار نہ کروں بلکہ اسی کے ساتھ رہوں، اسی کے نکاح میں رہوں، البتہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤں، تو ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، اس عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا تو نہیں گناہ ان دونوں پر کہ آپس میں وہ کسی بھی قرارداد پہ صلح کر لیں، کیونکہ صلح کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ دو میاں بیوی آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، صلح صفائی سے رہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ شیطان کو ہرا دیا جائے اور شیطان کو خوش نہ کیا جائے، بلکہ ہر ممکنہ کوشش ہو
کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو جائے، لیکن اس کے برعکس جو انسانی خواہشات ہیں، جو انسانی نفس ہے، وہ بخل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَأُخْذِيَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر ہوتی ہیں یا مائل ہوتی ہیں جاننے بخل کی طرف۔ اب اسی کو مزید کچھ احادیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ اس میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہو اور اسے مزید نہ رکھنا چاہتا ہو اور اسے طلاق دینے کا ہی ارادہ کر لے، تو اس پہ وہ عورت شوہر سے کہے کہ مجھے اپنے نکاح میں ہی رہنے دو، مجھے الگ نہ کرو، مجھے طلاق نہ دو۔ مزید یہ کہ اگر اس کے پاس اور بیوی ہے تو وہ عورت کہے کہ میں اپنی باری بھی چھوڑ دیتی ہوں، تو اس طرح کر کے وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہی رہنے کو ترجیح دے۔ الغرض کہ عورت ہر طرح سے اپنے حقوق کو چھوڑ دے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، عورت ایسا کر سکتی ہے۔ تو اس پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مزید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کرتی ہوں، تو آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ کا لقب ان کو عطا کیا گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جس چیز پر چاہیں صلح کر لیں تو جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مزید اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب سیدہ سودا بنت زمع عمر رسیدہ ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دن بھی عائشہ کے پاس گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کا یوں فرمانا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے، یعنی کہ صلح ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ دو میاں بیوی کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شیطان جو سردار ہوتا ہے وہ اپنے چیلے چانٹوں کو صبح کے وقت روانہ کرتا ہے، اور پھر رات کو وہ آ کر اپنے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی اس طرح سر انجام دی، اور ان میں سے ایک جو کرندہ ہے، جو ایک شیطان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان انبن کروائی، حتیٰ کہ اتنا ان کو لڑایا کہ ان کے اندر علیحدگی ہی کروا دی۔ تو ایسے شیطان کو، یعنی جو بڑے سردار کا کرندہ ہوتا ہے شیطان، اس کو وہ اپنے ساتھ لگاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اس کو اپنا مشیر خاص بنا لیتا ہے کہ تم نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو لہٰذا کیا چاہیے کہ میاں بیوی کو حد الامکان کوشش کہ آخر نباہ ہو جائے، جیسا بھی ہو کوشش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، علیحدگی نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا، وَأُخْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جانیں جو ہیں وہ بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور بخل اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کے اندر ہرس بھی آ جائے، یعنی کہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ بخل اور لالچ کی طرف مائل ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں لالچ بھی رکھا ہے اور بخل بھی رکھا ہے۔ اور عموماً جو نچاکیاں اور گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مال کی کمی یا بخل، لالچ، ہرس پہ ہی ہوتی ہیں، اور عموماً جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ عورت زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے، جب اس کی وہ ضروریات پوری نہیں کی جاتی یا جو اس کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر مزید نچاکیاں بڑھتی ہیں۔ تو مرد کا شوخ کیا ہے، یعنی کہ مرد کا بخل کیا ہے کہ عورت سے پورا فائدہ تو اٹھائے لیکن اس کے حقوق پورے نہ کرے، اس کا نان نفقہ پورا نہ کرے۔ اور مزید عورت کا بخل کیا ہے کہ مہر اور نان نفقہ تو پورا وصول کر لے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے، شوہر کے جو حقوق ہیں وہ پوری طرح سے ادا نہ کرے یا پھر اس کی طرف سے لاپرواہی برتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو ہی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں اور ایک دوسرے کو اہمیت دیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم صلح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے
تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے کیا مراد، یعنی کہ اس لالچ اور جذبے کے باوجود اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے احسان اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سورہ نساء میں یہ اللہ رب العزت کا انداز بار بار کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اس سے اچھی طرح واقف ہیں، جس طرح کہ آیہ مبارکہ 126 میں بھی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، پھر نیکسٹ آیہ مبارکہ 127 میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پھر اس سے بھی نیکسٹ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر نیکسٹ آیہ مبارکہ 130 میں وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ بار بار بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنی تمہارے اندر استطاعت نہیں کہ تم بالکل برابری کا سلوک کرو اگر تمہاری 2 بیویاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، اگرچہ تم کتنا ہی چاہو، کتنی ہی حرص اس چیز کی رکھو، لیکن تم ایسا تو کر سکتے ہو نا کہ ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جانا اور دوسری کو ادھوری لٹکی ہوئی چھوڑ دو، کیونکہ انسانی طبیعت، انسانی مزاج، اخلاق اور عادات اور بعض اوقات ایک عورت کا زیادہ خوبصورت ہونا اور دوسری عورت اس کے نسبت کم خوبصورت ہے یا اس کی عمر کا فرق ہونا، تو ایسی صورت میں بالکل برابری کا سلوک نہیں کیا جا سکتا، لیکن مرد کے اختیار میں اتنا تو ہے نا کہ اس کو مالی لحاظ سے دونوں بیویوں کے برابر مساوات قائم رکھے، ان کی باری کے حساب سے عدل سے کام لے، حسن معاشرت میں برابری کرے، یعنی ہر ممکنہ کوشش کے بعد اگر دل کا میلان کسی ایک عورت کی طرف ہے تو یہ پھر دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس پہ پھر مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں سب بیویوں کے درمیان برابری کرتا ہوں، البتہ جو دل کا اختیار ہے وہ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ جو دل کا میلان ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے، تو اے اللہ مجھے اس پہ پکڑ نہ کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چاہتا ہے اور ان کے درمیان برابری نہیں کرتا، ان کے نان نفقہ کو برابر تقسیم نہیں کرتا اور باری مقرر کرنے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور انہیں سے ہر ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن، یعنی ایک کی طرف زیادہ میلان رکھے، اس کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھے، تو ایسے شخص کو پھر ڈرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص پھر اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دڑ لٹکا ہوا ہوگا، یعنی ایسا شخص پھر قیامت کے دن مفلوج زدہ ہوگا۔ ایسی سزا کیوں سنائی گئی کہ جو بے انصافی کرے گا، جو برابری کا سلوک نہیں کرے گا 2 بیویوں کے درمیان، جیسا کہ ہم شروع میں بھی پڑھ چکے سورہ نساء کے کہ تم 2 3 اور 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن کس صورت میں کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف کرو گے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر البتہ لونڈی رکھ سکتے ہو۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن تمام بیویوں کے پاس دور کیا کرتے تھے، عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن ازواج مطہرات کیا فرماتی ہیں کہ جس بیوی کی باری ہوتی اس کے علاوہ کسی دوسری کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھاتے، البتہ اگر سب بیویوں کی اجازت کے ساتھ کسی ایک بیوی کے پاس ٹھہرنا چاہے تو وہ اور بات ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے تو اس میں سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الموت میں تھے، بہت سخت بیمار ہو گئے تھے اور بیماری نے شدت اختیار کر لی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں سے اجازت لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، تو اس میں تمام بیویوں نے بخوشی اجازت دے دی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی آخری جو آپ وسلم کا وقت تھا، یعنی کہ آپ اما جان عائشہ کے گھر میں ہی وفات پائی۔
مزید ایسے مرد کے لیے احکامات کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں یا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے مزید وہ نکاح کرے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت تو یہ ہے کہ جب کسی کمواری سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 7 دن رہے پھر باری مقرر کر لے، اور اگر وہ شوہر ولی سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 3 دن رہے پھر اس کے بعد باری مقرر کر لے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، یعنی کہ 4 تک کی اس کو اجازت ہے، جس طرح کہ ہم نے سورہ نساء کے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا کہ 2 2 3 3 اور 4 4 کر سکتا ہے۔ البتہ شرط ہے کہ انصاف کرے، برابری کا سلوک کرے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ ان کی سراسر خام خیالی ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس بات کی تردید ملتی ہے۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر اپنی سی کوشش کے باوجود کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہیں، پھر اس پہ اللہ رب العزت پکڑ نہیں کریں گے، ان کو بخشنے پہ بھی قادر ہیں اور ان پہ رحم والا معاملہ بھی کرنے پہ قادر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو صفت کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشتے بھی ہیں اور اپنے بندوں پہ رحم بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بھی چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہیوں پہ نظر کرم کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، لیکن اس کے باوجود، ہر ممکنہ کوشش کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے، جدا جدا ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے، ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ شوہر کو اس سے اچھی بیوی عطا کر دے گا اور بیوی کو اس سے اچھا شوہر عطا کر دے گا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے بہت ساری وسعتیں دی ہیں اور اسلام کے جو احکامات کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا کہ تم جیسے بھی حالات ہوں ایک ساتھ نبھاؤ، چاہے انسان کی جو زندگی ہے وہ جہنم بن کے رہ جائے، اجیرن بن کے رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر ممکنہ کوشش کے باوجود نباہ نہیں ہو رہا کیونکہ مزاج اور طبیعتوں میں فرق ہے تو پھر علیحدگی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر ایسی صورت میں یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گٹ گٹ کر زندگی گزارو، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے سب کو غنی کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راہیں نکال دے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان نباہ نہیں ہوتا طبیعتوں مزاج کے فرق کی وجہ سے، لیکن جب وہ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد عورت کا بھی کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، مرد کا بھی کہیں اور، تو دونوں پہلے سے بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی رخصتیں ہیں، لیکن یاد رہے کہ انسان ہر ممکنہ کوشش کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرے، لیکن اگر کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت نے طلاق جیسا رستہ بھی رکھا ہے کہ انسان پھر علیحدگی اختیار کر کے اپنی ایک نئی زندگی گزار سکے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ وسعت والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو وسعت ہے وہ تمام زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام، تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔